یہ جو کھاتا ہے. ایک بات سنیے گا, ایمان افروز بات. حضرت سعد بن ابی وقاص, ہی واز عشرہ مبشرہ, ہی واز صحابی فرام عشرہ مبشرہ. 10 صحابہ میں سے یہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی. مگر کیا ریلیونٹ, کیا بیوٹیفل کوسچن کیا نبی پاک سے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. کتنی پیاری کوسچن ہے. مستجاب الدعوات کے معنی کیا ہے؟ میں جو دعا مانگوں وہ دعا قبول ہو جائے. ہم سارے بننا چاہیں گے, سبحان اللہ, مسئلہ ہی حل ہو گیا نا. میں جو دعا مانگوں قبول ہو جائے تو سارے پرابلم سالو. اچھا, پیارے آقا علیہ السلام نے کوئی بہت لمبا جواب نہیں دیا کہ اے سعد اتنے روزے رکھو, اتنے نمازیں پڑھو, اتنے سجدے کرو, اتنی تلاوت کرو, پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. نہیں, ون لائنر آنسر. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. سمپل. غذا پاکیزہ, روزی حلال, لقمے حلال, دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. تو پھر تو سارے مسئلے حل ہو گئے نا. اب دوسری ایک طرف حرام بہت سارا ہے, دعا قبول نہیں ہو رہی, پریشانی نہیں جا رہی, اور ایک طرف حلال ہے اور ہر دعا قبول ہو رہی ہے. بتاؤ کون سا راستہ اچھا ہے؟ کیوں پھر جاؤں میں حرام کی طرف؟ تو کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. آگے چلتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کیسے کمال کے صحابی ہیں, کیسے کمال کی ہستی ہیں. پیسہ بہت تھا مگر لون بھی بہت دیتے تھے, قرضہ بہت دیتے تھے. اب یہاں بھی میں تھوڑا سا بزنس کمیونٹی سے بات کر لوں, مجھے موقع ملا ہے. ہمارے یہاں ایک رواج یہ ضرور ہے کہ ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی شب معراج گزری ہے. میرے آقا علیہ السلام جب معراج کی رات جنت پہ گئے, جنت کی سیر فرمائی, تو جنت کے دروازے پر آپ نے لکھا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرضے کا ثواب 18 گنا ہے. آپ نے جبریل امین سے ارشاد فرمایا, اے جبرائیل یہ صدقے کا 10 اور قرضے کا 18 گنا کیوں ہے؟ عرض کی حضور, صدقہ تو ہر کوئی لے لیتا ہے, فقیر بن کے تو ہر کوئی لے لیتا ہے, قرضہ وہی لیتا ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے. اب ایک حدیث پاک سنیے گا جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص کسی کو قرضہ دیتا ہے, فار ایگزامپل آپ سے کسی آپ کے ملازم نے, رشتہ دار نے قرضہ مانگا, 50,000 روپے دے دیں, میں 2 مہینے میں دے دوں گا. آپ نے اس کو قرضہ دے دیا, آپ کو پتہ ہے ثواب کتنا ملے گا؟ حدیث پاک کا مضمون ہے روزانہ جتنی رقم آپ نے قرضہ دی ہے نا, روزانہ اتنی رقم آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزانہ 50,000 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہیں. 2 مہینے کے بعد پیسے واپس آ گئے اور آلموسٹ 30 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل گیا. اچھا, اب وہ بندہ آپ سے کہتا ہے حضور پریشان ہوں, 1 مہینہ اور دے دیں. آپ نے دیکھا واقعی پرابلم میں, 1 مہینہ اور دیا, روایتوں کے مطابق اب ثواب آپ کا ڈبل ہونا شروع ہو گیا. آپ نے ایکسٹینشن دی, اب روزانہ 1 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں, میں روزانہ اتنے روپے صدقہ کرتا ہوں. 100 سال پرانی بات ہے. 100 سال پہلے روپے آج کے ہزاروں روپے, لاکھوں روپے کے برابر ہیں. تو لوگوں نے کہا آپ روز اتنا صدقہ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے اتنے پیسے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور جتنے دن گزرتے جا رہے ہیں روز مجھے اتنا صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے. تو یہاں میں ایک مشورہ دوں گا. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہو گیا ہے, ہم سے آ کر کوئی پیسے مانگے, کہتے ہیں مجھے نفع کتنا دو گے. یہ جو سود ہے نا, یہ ایسی لعنت ہے جو بندے کے دل کو سخت کر دیتی ہے. اب جب سود کی جو ایک مذمت ہے وہ یہ بھی ہے کہ رحم دلی ختم ہو جاتی ہے. وہ ہر چیز میں نفع مانگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی تجھے پیسے چاہیے, مجھے کیا ملے گا, حالانکہ وہ بیچارہ غریب پریشان بچی کی شادی کرنی ہے, کوئی اور مسئلہ ہے. تو اسی لیے قرضے کی فضیلت بیان ہوئی تاکہ غریب پریشان مسلمانوں کا بھلا ہو جائے. اب یہاں میں 2 باتیں عرض کروں گا کہ آپ کوشش کیا کریں. میں ایک مشورہ دیتا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ پاک نے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو بہت نوازا ہے, اللہ نے کروڑوں میں آپ کو نوازا ہے. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, اپنے آفس پہ ایک بجٹ بنائیں. مثال دیتا ہوں, 1 ملین کا, 2 ملین کا, 5 ملین کا, جتنا اللہ نے آپ کو نوازا ہے. اور آپ اپنے ہی ملازمین میں, اپنے ہی رشتہ داروں میں جس کو آپ سمجھتے ہیں گارنٹی لینے کی آپ کو اجازت ہے, آپ اس کی سیلری میں سے کاٹ لیں, اس سے کوئی گارنٹی رکھ لیں. آپ نظام ضرور بنائیں قرضہ واپس کرنے کا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر مثال کے طور پہ آپ نے 5-10 لاکھ روپے قرضہ لوگوں میں بانٹ دیا تو روزانہ 10 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا اور مسلمانوں کی غم خاری الگ ہو جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے جس کو ہمیں اس کو رواج دینا چاہیے. آج کل مشکل بھی بڑی ہے. سیکنڈلی, اب شریعت جو قرضہ لے کر ٹائم پہ واپس نہیں دیتے نا, ان کو بھی سمجھاتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ اگر آپ کا ٹائم آ گیا ہے اور آپ دے سکتے ہیں, پھر بھی اگر آپ نہیں دیتے تو فرمایا ہر گھڑی آپ کا گناہ کا میٹر جاری ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ جو کسی سے پیسے لیتے ہیں, اس سے پہلے کہ وہ ہم سے مانگے, ہمیں ٹائملی اسے لوٹا دینا چاہیے تاکہ ہم گناہگار نہ ہوں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, امام اعظم بھی بہت قرض دیا کرتے. ایک بار آپ کہیں تشریف لے گئے اور آپ نے ایک راستے میں آپ کے پیروں پر کیچڑ لگ گئی, ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مرحبا ماشاءاللہ. استاد صاحب تشریف, بس میں ختم کر رہا ہوں, تشریف. ماشاءاللہ.
چلے میں بیان کر لوں گا پھر بیٹھ جائیں گے. اچھا ماشاء اللہ کیا بات. تشریف رکھیں, بس میں اپنی گفتگو کمپلیٹ کرتا ہوں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ کہیں تشریف لے گئے اور آپ کے پیروں پر کیچڑ لگ گئی. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیروں کی جو کیچڑ تھی کسی کی دیوار سے صاف کی. دیوار سے صاف کرنے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ میں نے تو اس کی دیوار کو گندا کر دیا, اس کی دیوار کا لاس ہو گیا. آپ اس کے دروازے پر چلے گئے اور جا کر جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے اتنے لوگوں کو قرض دیا ہوا تھا کہ وہ بندہ بھی آپ کا مقروض تھا. ایکچولی پیسے آپ نے اس کو دیے ہوئے تھے اور وہ مجوسی تھا, وہ آگ کی پوجا کرنے والا تھا. جیسے ہی دروازہ کھلا تو اس نے امام اعظم کو دیکھا کہ حضور میں تھوڑے دنوں میں پیسے دے دوں گا, معاف کر دے. وہ سمجھا امام اعظم لون واپس لینے آ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تم سے پیسے لینے نہیں آیا, میں یہاں سے گزر رہا تھا, تمہاری دیوار سے میں نے اپنے پیروں کو صاف کیا, تمہاری دیوار کا کچھ کلر خراب ہو گیا, میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں. اللہ اکبر. جب ایک غیر مسلم نے مسلمانوں کے امام کا یہ